سوال ہے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جواب ہے دل کا سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کے پاس سکون ہو وہ حقیقت میں امیر ہے۔ بے چینی میں بڑی نعمتیں بھی بیکار لگتی ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات دیر سے کیوں دیتا ہے؟ جواب ہے تاکہ بندہ صبر کی قیمت سمجھ لے۔ جلدی ملنے والی چیز کی قدر کم ہوتی ہے، دیر سے ملنے والی نعمت دل میں اتر جاتی ہے۔ سوال ہے جنت کا سب سے خوبصورت احساس کیا ہوگا؟ جواب ہے وہاں کبھی جدائی نہیں ہوگی، ہر خوشی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ تصور ہی دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ سوال ہے انسان کو سب سے پہلے کیا درست کرنا چاہیے؟ جواب ہے اپنی نیت کو، کیونکہ عمل وہیں سے نکلتا ہے۔ نیت صاف ہو تو راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ دل کی صفائی زندگی بدل دیتی ہے۔ سوال ہے زبان انسان کے لیے آزمائش کیوں ہے؟ جواب ہے ایک لفظ جوڑ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی۔ جلدی میں کہا گیا جملہ پچھتاوا بن جاتا ہے۔ سوچ کر بولنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ سوال ہے اصل طاقت کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے جو غصے میں بھی خود کو قابو میں رکھے، جو بدلہ لے سکتا ہو مگر معاف کر دے، ایسی طاقت دلوں پر راج کرتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے؟ جواب ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، جو کسی کو رلانے کے بجائے ہنسائیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ سوال ہے انسان کب اندر سے مضبوط بنتا ہے؟ جواب ہے جب وہ حالات سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، جب شکایات کی بجائے شکر ادا کرے، تب دل میں سچی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ سوال ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جواب ہے وقت جو کبھی واپس نہیں آتا۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے مگر گزرا ہوا لمحہ نہیں لوٹا جا سکتا۔ سوال ہے دعا دل کو ہلکا کیوں کر دیتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ انسان اپنا بوجھ اللہ تعالیٰ کو سونپ دیتا ہے، یقین دل کی گھٹن ختم کر دیتا ہے، دعا امید کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سوال ہے جنتی لوگوں کی پہچان کیا ہوگی؟ جواب ہے ان کے دل نفرت سے پاک ہوں گے، وہ ہر حال میں شکر ادا کریں گے، صاف دل ہی جنت کا راستہ ہے۔ سوال ہے انسان کب سب سے زیادہ سیکھتا ہے؟ جواب ہے جب وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے۔ غلطی ماننا کمزوری نہیں، ہمت ہے، یہی قدم انسان کو بڑا بناتا ہے۔ سوال ہے اصل خوبصورتی کہاں ہوتی ہے؟ جواب ہے اچھے اخلاق اور نرم لہجے میں۔ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، کردار ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ سوال ہے زندگی کا سب سے نمایاں محفوظ سہارا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا، یہ سہارا کبھی ٹوٹتا نہیں۔ سوال ہے انسان کا سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے؟ جواب ہے کسی مایوس شخص کو امید دینا، کسی کے دکھ میں خاموش سہارا بننا، یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً معاف کر دے اور چاہے تو پکڑ لے؟ جواب ہے حقوق العباد ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ خود معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ نماز، روزہ اور عبادت اپنی جگہ، مگر لوگوں کا حق سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لیے دل صاف رکھنا قیامت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ سوال ہے جنت میں داخل ہونے کا سب سے آسان عمل کیا ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نرم گفتگو اور اسلام کو عام کرنا جنت کا راستہ ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اور رشتے جوڑنا بھی جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ چھوٹے اعمال بھی اخلاص کے ساتھ ہوں تو جنت واجب ہے۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جو تقدیر بھی بدل سکتی ہے؟ جواب ہے دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار اور دعا
تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی سچی اور عاجزانہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعا خاص قبولیت رکھتی ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے زیادہ حسرت کس بات پر ہوگی؟ جواب ہے، لوگ حسرت کریں گے کہ دنیا میں وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیوں نہ گزارا۔ مال، شہرت اور دنیاوی مصروفیات سب ختم ہو جائیں گی، لیکن نیک عمل اور ذکر ہی ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ سوال ہے، کیا ہر مصیبت گناہوں کی سزا ہوتی ہے؟ جواب ہے، ہر مصیبت سزا نہیں بلکہ کبھی آزمائش اور درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تاکہ انہیں بلند مقام عطا کرے۔ صبر کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل قبر میں روشنی بن جاتا ہے، خاص طور پر سورہ ملک قبر کی عذاب سے بچانے والا ہے۔ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے وہ قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے؟ جواب ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ دیا گیا صدقہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا مال قیامت کے دن سایہ بن جاتا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ جواب ہے، قیامت کے دن حسن اخلاق میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اچھا اخلاق عبادت سے بھی بلند درجہ دلا سکتا ہے۔ نرم مزاج انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ سوال ہے، کون سا گناہ انسان کی نیکیاں بھی ختم کر سکتا ہے؟ جواب ہے، حسد ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشی پر جلنا دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ حسد چھوڑ کر دعا دینے والا شخص سکون پاتا ہے۔ سوال ہے، جنت کے دروازے کس وقت سب سے زیادہ کھلتے ہیں؟ جواب ہے، رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، وہ پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے۔ یہ وقت دعا اور استغفار کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو خاموشی میں بھی لکھی جاتی رہتی ہے؟ جواب ہے، ذکر الہی ایسی عبادت ہے جو زبان کے بغیر بھی دل سے جاری رہتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ جیسے کلمات میزان کو بھر دیتے ہیں۔ جو دل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ سوال ہے، قبر میں سب سے پہلی آزمائش کیا ہوگی؟ جواب ہے، قبر میں سب سے پہلے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ جو دنیا میں سچا مومن ہوگا وہی جواب دے پائے گا۔ سوال ہے، کون سا عمل جو رزق میں برکت لاتا ہے؟ جواب ہے، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک رزق بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے عمر اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ جو رشتے جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کرتا ہے۔ سوال ہے، کیا صرف توبہ سے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے، سچی توبہ ہر گناہ کو مٹا سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سایہ ہوگا؟ جواب ہے، جو نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوانی گزاریں گے اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ عدل کرنے والا حکمران اور خفیہ صدقہ دینے والا بھی شامل ہوگا۔ یہ خوشی نصیب لوگ سخت گرمی میں محفوظ رہیں گے۔ سوال ہے، وہ کون سی عادت ہے جو انسان کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے؟ جواب ہے، تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ حق قبول نہیں کرتا۔ تکبر شیطان کی صفت ہے اور عاجزی مومن کی۔ سوال ہے، کیا آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے؟ جواب ہے، ہر آزمائش ناراضگی نہیں بلکہ کبھی محبت کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزما کر بلند درجات دیتا ہے۔ صبر کرنے والا آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے؟ جواب ہے، مسلسل گناہ دل پر سیاہ نقطے ڈال دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ استغفار دل کو دوبارہ روشن کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا نیت واقعی عمل سے زیادہ اہم ہے؟ جواب ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ایک چھوٹا سا عمل بھی خالص نیت سے بڑا بن جاتا ہے اور بڑی عبادت بھی ریاکاری سے بے قیمت ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، روزانہ کون سی سورت کی تلاوت کرنے والا شخص امیر ہوتا ہے؟
جواب ہے، سورہ واقعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے روزانہ پڑھنے والا محتاجی سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ صورت فقر کی دور کرنے کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے، لیکن اصل امیری اللہ تعالیٰ پر توکل، حلال رزق اور نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔